अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन अल्लाह ताला की ज़ात अच्छा गुजरे। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर रहमत करे, करम करे। जिन कामों के लिए आप घर से निकले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात वो पाया तक मील तक पहुँचाए। सबकी आज की जो भी मसरूफियात हैं वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो। इससे पहले कि हम बाकायदा वीलॉग की तरफ चलें और आपको ज़रा इमरान खान की मुश्किलात में जो इजाफ़ा हो रहा है वो बताएं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है हमेशा की तरह प्यार और मोहब्बत से, तरले और मिन से, कि आप लोग जो तरले में जिसलिए कहा जाता है लफ्ज़ पैड़ा सब हम कहते हैं यार पंजाबी का लफ्ज़ है, पंजाबी च अपना ही स्वाद होता है। तो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें और इसमें जो बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स का बॉक्स जो है वो खाली कभी ना छोड़ें, हमेशा कमेंट्स करें, क्योंकि उनको देखकर अगला वीलॉग में आपके बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं जिनको हम लोग फिर इस्तेमाल करते हैं। और जो फेसबुक है उस पर भी प्लीज़ आप लोग अपनी राय का इजहार करें और उसको फॉलो करें। अच्छा जी, साइफर जो है ना वो इमरान खान के गले की ना पक्की जो है वो हड्डी बन चुका है, उसमें मेरे ख्याल में अब कोई दो राय नहीं है। इमरान खान की हर जो चाल है ना उनके गले पड़ गई। तहरीक अदम इत्माद रोकने के लिए इमरान खान साहब ने साइफर लाए थे, इसको तो रोक ना पाए और उसके बाद इस पर खूब सियासत की। जितनी वो कर सकते थे, जो झूठ बोल सकते थे, यूथियों को जितना वो मतलब कि बेवकूफ़ बना सकते थे उन्होंने बनाया। बाकी तो सबको पता था, मुझे और आपको तो एक एक चीज़ का पता था कि ये इमरान खान रंगबाजी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहा है, लेकिन यह है कि यूथियों को उसने खूब बेवकूफ़ बनाया। अब वही साइफर जो है ना इमरान खान के लिए फांसी का फंदा बनने जा रहा है। असल खबर जो आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि FIA की दहशतगर्दी विंग ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और इमरान खान को नोटिस भेजा है कि हाजिर हो मुल्ज़म इमरान खान। नोटिस के मुताबिक इमरान खान को 25 जुलाई को तलब किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक एहतियात की गई है, वो एहतियात ये की गई है कि इमरान खान को जो नोटिस है ना वो इमरान खान के जितने अवेलेबल एड्रेस हैं, चाहे वो उनके अपने और चाहे उनकी पुरानी गर्लफ्रेंडों के और चाहे उनकी पुरानी बीवियों के, वरेवर जिधर भी हैं, उन्होंने हर जगह पे इमरान खान को नोटिस भेजा है ताकि इमरान खान ये ना कह सके कि मुझे नोटिस नहीं मिला और इसलिए मैं नहीं आ सका। मेरे ख्याल में इमरान खान को इस दफ़ा बुलाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो चुका है हमारे रियासत के लिए। नोटिस में कहा गया है कि आपके खिलाफ, क्योंकि आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और आपने एक बड़ा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसको, मतलब जाहिर है आप पर इल्ज़ाम ये है कि आपने उसको ओपन किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। तहकीकात जारी हैं। FIA के जॉइंट इंक्वायरी टीम साइफर के मामले की तहकीकात कर रही है, तो आप इसमें हाजिर हों ताकि आपसे पूछा जा सके, आप पर जो इल्ज़ाम है, जो कहा जा रहा है कि आपने उसका मिस यूज़ किया है, मिस गाइड इस्तेमाल गलत किया है, उसका आपसे कोई हिसाब किताब ले सके। अच्छा, FIA के नोटिस में इमरान खान को मुतलका दस्तावेज़ात शवाहिद साथ लाने की हदायत की है। 25 जुलाई दिन 12 बजे FIA हेड क्वार्टर में तलब किया गया। अच्छा, हेड क्वार्टर में तलब किया गया कि अगर कोई इमरान खान साहब वादा घाटा हुए तो उत्थे AC शेसी लगा है, उन्होंने मतलब थोड़ा बिठा के ठंडा ठार किया जा सके, क्योंकि इमरान खान जो है ना वो भागेगा इन तरह की चीज़ों से, क्योंकि इमरान खान का तजर्बा नहीं है ना, वो इन चीज़ों में बुजदार ही है ना। वैसे तो हर चीज़ में बुजदार है, लेकिन इन चीज़ों में बुजदार है, वो सीख रहा है कि हैंडल कैसे करना है जब मुश्किलात पड़ती हैं, क्योंकि उस पर तो कभी मुश्किलात पड़ी नहीं है। वो तो हमेशा सोने का चमचा लेकर, मतलब, और सोने का चमचा नहीं, एक और चमचा होता है जिससे लाइनें सीधी की जाती है, वो चमचा लेके मतलब कि जीता रहे। और तो अब उसको जो चमचे मिल रहे हैं फिर उसके हिसाब किताब तो भी लगाने पड़ेंगे। ये भी कहा गया है कि अगर पेश ना हुए तो यकतरफा कार्रवाई होगी। यकतरफा कार्य का मतलब गिरफ्तारी होता है। इधर वजीर दाखिला राना सलाना ने भी कह दिया है कि अगर साइफर की तहकीकात के दौरान इमरान खान ने ताउन ना किया तो इंक्वायरी के दौरान ही गिरफ्तार किया जा सकता है। जो भी मैं कह रहा था कि जो हेड क्वार्टर में बुलाया है ना, अगर वहां पे कोई मस्ती करे तो वहां पे AC शेसी लगा होता है, तो इमरान खान को उत्थे ही ढक दियो कि भी चल तू इत्थे ही सकून कर, तू हुण घर की लैन जाना है, घर तो तेरा उड़ीकदा कोई नहीं पिया, नौकर है ना, रोटी छोटी अपनी बना के खा लेंगे, तू मौजा कर इत्थे ही रह। मतलब अगर वो जो तहकीकात होंगी उनमें ताउन नहीं करते तो इमरान खान साहब को वहीं पे ढक दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। राणा साहब जी ने भी कहा है कि FI की टीम इंक्वायरी के बाद फैसला करेगी कि इमरान खान के खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज करना है। अभी 9 मई वाला जो मामला है वो इमरान खान साहब के गले में पड़ा हुआ था, जिसमें बंदयाल साहब जो है वो फुल सहूलतकारी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस लगाकर बैठा था और इधर कप्तान के लाडले आजम खान ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। अब सहूलतकारों और क्रश वाली आंटियों का जो है ना बड़ा सख्त इम्तिहान शुरू होने जा रहा है दोस्तों। अगर क्रश वाली आंटियां जो है ना, अब बस समझ जाएं, अब उनके लिए अब मेरे ख्याल में रास्ते जो है ना इमरान खान के दोस्तों ने सारे बंद कर दिए। जो करीबी तरीन दोस्त हैं, जो इमरान खान के कपड़ों से भी करीब थे ना, वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और अभी आएंगे, हम बार बार कह रहे हैं, अभी वो आएंगे जो बगैर मतलब
تھوڑی نہ بہت سمجھو، وہ بھی سامنے آئیں گے، وہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان مجرم ہے، عمران خان نے یہ جرم کیا ہے۔ ایک اور خبر گردش کر رہی ہے، موجودہ حکومت صرف گرفتاری کی گراؤنڈ بنا کر جائے گی، گرفتاری نگران حکومت کرے گی اور نگران حکومت کسی قسم کا پریشر برداشت نہیں کرے گی، فتنے کا پورا انتظام کیا جائے گا تاکہ کسی بھی جماعت پر یہ الزام نہ آئے کہ انہوں نے عمران خان کو گرفتار ہے۔ عمران خان کی گرفتاری، عمران خان کی پیشی سے قبل اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو بھی ایف آئی اے نے 24 تاریخ کو بلا لیا، یعنی عمران خان کے پیشی سے پہلے 2 چیلے کپتان کی منجی ٹھوک کر آئیں گے، وہ ایک ایک چیز بتا کر آئیں گے کہ اعظم خان جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ سارا کچھ عمران خان کا کیا دھرا ہے۔ ہم نے عمران خان کو بہت سمجھایا تھا، لیکن عمران خان کہ نہ، میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کو۔ دونوں کو ایف آئی نے ڈاکومنٹ کے ساتھ بلایا ہے۔ اب یہ دونوں اپنی جان چھڑانے کے لیے، جیسے میں کہہ چکا ہوں، اپنے کپتان پر ڈولیں گے کہ کپتان صاحب نے کیا ہے، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے عمران خان کو بڑا سمجھایا تھا، لیکن عمران خان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ادھر بندیال نے بھی ملٹری کورٹس کے خلاف کیس تو لگا لیا ہے، لیکن جان خلاصی نہیں ہو رہی۔ اب مصوف نے فیس سیونگ کے لیے ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بندیال صاحب یہ راستہ نکال کر فیس سیونگ لینا چاہتے ہیں، ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی کر لیں، لیکن ہماری عزت کے لیے سپریم کورٹ کے علاوہ ہائی کورٹ میں بھی اپیل کا حق دے دیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوجی جج سزا کی پوری تفصیلات بھی بیان کرے گا۔ خیر، امید ہے کہ آج اس پر بڑی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، جس کے بعد ملٹری کورٹس میں باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک بار وہاں ٹرائل شروع ہو گیا تو پھر ختم نہ ہونے والا، ختم بھی نہیں چلنا، کیونکہ وہاں جو کیس ہیں وہ سول عدالتوں کی طرح تاخیر نہیں ہوتی، مقدمات کو فوری نپٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بندیال صاحب کو اتنی سہولتیں کس چکر میں دی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ 9 مئی کا واقعہ، تھک گئے ہیں ہم بول کے، تھک گئے ہیں ہم کہہ کے کہ یہ 9 مئی ہے، 9 مئی ہے، کون سا 9 مئی ہے جس میں ملک کا جو بڑا ادارہ ہے، ظاہر عدلیہ ہے، وہ اس کی تحقیقات کی جو رستہ ہے اس میں ایک رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے، اور جو اس وقت سب سے بڑے ادارے کا سب سے بڑا سربراہ ہے، چیف جسٹس ہے، اس کو پتہ ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کو کیا کیا، عمران خان کی کیا پلاننگ تھی، بلکہ ہو سکتا ہے کسی موقع پہ جا کے ڈائریکٹ صلاح مشورے میں بھی بندیال صاحب شامل ہوں، لیکن یہاں پہ بندیال صاحب جو وہ ٹس سے مس نہیں کر رہے، وہ کبھی اپنی عزت بچا رہے ہیں تو کبھی وہ جو گھر والے ہیں ان کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں کہ عمران خان کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ عمران خان کا کچھ نہ ہونے والا سین نہیں ہے۔ اگر آج آپ نے عمران خان کو معاف کر دیا تو آنے والی نسلوں میں سے کوئی بھی اٹھ کر آپ کے خلاف ایسے ہی تباہی لائے گا، پھر اس کو آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے ماضی میں عمران خان کو معاف کیا ہوگا، اس لیے عمران خان کی معافی ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں ہو رہی۔ کپتان کے لیے ایک اور بڑی مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ خبر گردش کر رہی ہے کہ زرتاج گل بھی عمران خان کو سرپرائز دینے والی ہے۔ صدقے جاواں میں قسم خدا دی، اوئے ہوئے 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 کی ظلم کرنے لگی ہے زرتاج گل، کوئی وڈی خبر، کوئی وڈا ہی سامان جہاں سامنے لے آنے لگی ہے، تو جی میں بول دی سی نا، کپتان نو کر بھی ننگا ہی دے گی، ہے نا۔ کپتان کے جو قصے کہانیاں زرتاج گل کے پاس ہوں گے نا، تو چہرے جڑی ہلکی ہلکی مسکراہٹ آ رہی ہے، وہ میں سمجھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ کپتان کا پتہ نہیں کون سا راز، اور کپتان کی پتہ نہیں کون سی راتوں کی جو نیندیں ہیں نا، وہ زرتاج گل بتائے گی کس نے اڑائی ہوئی ہیں اور کب اڑی ہوئی ہیں۔ زرتاج گل سے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی دھواں دار پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ بہت جلد زرتاج گل میڈیا کی زینت بھر کر عمران خان کے کالے کرتوت بیان کریں گی۔ زرتاج گل تو واقعی بہت جانتی ہے، اگر زرتاج گل نے سب کچھ بیان کر دیا تو پیچھے مراد سعید رہ جائے گا، کیونکہ دیکھیں مردوں میں مراد سعید اور عورتوں میں زرتاج گل، زیادہ اس پہ بات ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ شاید مناسب نہ ہو، لیکن یہ جو کالے کرتوت ہیں نا، جو مل کر کرتے رہے ہیں، جو کروائے جاتے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے، جن کے گلالئی، جن کے بادشاہ گلالئی، جن کے بارے میں بہت پہلے بتا چکی تھی کہ یہ حرکتیں ہیں عمران خان صاحب کی، اب ہو سکتا ہے کچھ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنس جب زرتاج گل کرے تو وہ بتائے کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا کیا۔ ویسے کتنی بے بسی ہوگی عمران خان صاحب کی۔ اگر عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں کی کوئی بات سن لیتے تو شاید آج اتنے مجبور نہ ہوتے، لیکن کیونکہ عمران خان نے کبھی اپنے ساتھیوں کی نہیں سنی تو آج ان کا یہ حال ہو رہا ہے۔ ان کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ یہ بھی عمران خان کو چھوڑیں گے، لیکن وہ اس لیے سوچ کے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی ہٹ درمی اور صرف اقتدار کا لالچ، اور ہر حال میں لالچ، مطلب کسی بھی صورت میں وہ چاہتے نہیں ہے کہ اور اس ملک میں وزیر اعظم بنے، تو اس لیے مطلب اب زرتاج گل کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ آج عمران خان نے سائفر پر پریس کانفرنس
کر کے مزید جھوٹ بولنے کا اعلان کیا ہے. اب ریاست پر منحصر ہے کہ وہ مزید جھوٹ بولنے دیتی ہے یا پھر گرفتار کر لیتی ہے. یہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے عمران خان صاحب کو ڈھیل دے کر میرے خیال میں ایک بہت بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. وہ زیادتی اس لیے کی جا رہی ہے جناب کہ اگر آپ نے عمران خان کو گرفتار نہ کیا تو عمران خان کوئی بھی دوسری، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پلاننگ کر کے کیا گیا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان یہ پلاننگ کر کے کر چکے ہیں تو دوستو پھر سوچیں ذرا اگلے فیز میں عمران خان کیا پلاننگ کر رہا ہوگا. کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ان الیکشنوں کو سبوتار کرنے کے لیے، ان الیکشن کو ناکام بنانے کے لیے، اور جیسے وہ اظہار کر چکے ہیں مجیب الرحمان والا، اگر اس لیول پہ کوئی وہ کام کر رہے ہیں یا اس پہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو سوچے کتنی بڑی پلاننگ کر رہے ہیں. اس لیے عمران خان کو وقت نہیں دینا چاہیے. بار بار کہا جا رہا ہے. وہ کبھی اب دیکھیں وہ ٹک ٹاک پہ جو آیا ہے تو آپ کو کیا اس کو لگتا ہے، میں یہ بات بالکل مانتا ہوں کہ اس میں سے اس کے ویورز بہت زیادہ نقلی ہوں گے، جعلی ہوں گے، اس کے فالوور بہت زیادہ جعلی ہوں گے، میں یہ بات بھی مانتا ہوں. لیکن دوستو جو ہوں گے وہ تو عمران خان کی بات سنیں گے نا. وہ جو عمران خان جھوٹ بولے گا، جو کچے ذہنے والوں، پتہ ہے آپ کو، مزدور، ریڑھی والا، ٹانگے والا، رکشے والا، گاڑی والا، ڈرائیور والا، جب صاحب کسی دفتر میں اتر کے چلے جائے تو ڈرائیور اگلے 4 گھنٹے بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس موبائل میں انٹرنیٹ پیکج ہوا ہوتا ہے، وہ سارا ٹائم ٹک ٹاک پہ سنتا ہے. تو ٹک ٹاک پہ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جھوٹ پھیلانے میں ماہر ہیں. تو اس لیے عمران خان کو یہ مزید جھوٹ بلانے نہیں دینا چاہیے اور اس کو مزید پلاننگیں نہیں کرنے دینے چاہیے. اس پر جتنی جلدی ہو سکے ہاتھ ڈالنا چاہیے. آپ اگر یہ کہتے ہیں، مجھ سے متفق ہیں کہ واقعی عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے تو اس پہ کمنٹس کر کے بتائیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے. اور اگر حکومت ایسا نہیں کر رہی تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو ابھی تک گرفتار نہیں کر پائے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے. لائکس بھی ضرور کریں. جو فیس بک کا جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں جن دوستوں نے کیا، جنہوں نے کر دیا ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اسی طرح فیس بک کو فالو کریں اور اس پر بھی کمنٹس کر اپنی قیمتی رائے کا جو ہے وہ اظہار کریں. دوپہر کے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی، شام کو انشاءاللہ پروگرام میں، اور 7:30 بجے والے ویلوگ میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ 3 ویلوگ آپ سے مطلب کہ ملاقات ہوتی رہے، اور رات کو شام پروگرام. یہ 4 ملاقاتیں ہماری ہوتی ہیں. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی خوشی ہوتی ہے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں. خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.